کے سامنے بارگاہ سید الاصفیاء میں منہج فنون نشاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے انتہائی محترم جناب محترم محمد قاسم حسان۔ ہماری خوشبختی ہے کہ آج اس عظیم الشان عثمان کی تقریب سعید کے اندر پاک و ہند سے مشائخ اعظام جلوہ فرما ہے، علماء کرام جلوہ فرما ہے، کثیر تعداد یہاں تشریف فرما ہے، اور ہمارے درمیان ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلی جناب عزت مآب محترم سردار شیر علی خان گوچانی صاحب تشریف فرما ہے، اور انتہائی عظیم درگاہ حضور صفی سلطان بہو سلطان عارفین رضی اللہ تعالیٰ کی درگاہ پاک کے شہزادے، اس درگاہ کے سجادہ نشین جناب پیر طریقہ جناب صاحبزادہ پیر سلطان احمد علی سروری قاضی صاحب جلوہ فرما ہے، درگاہ عالیہ کوٹلہ شریف سے اس درگاہ کے سجادہ نشین میاں جناب عبداللہ پیر میاں غلام قدیر صاحب جلوہ فرما ہے، اور جناب عزت مآب محترم مقام پیر طریقہ جناب عبداللہ ظہور واصف صاحب جلوہ فرما ہے سجادہ نشین۔ الحمدللہ ان کے علاوہ ملک پاکستان کے نامور قرآ مشائخ علماء طویل لسٹ میرے پاس موجود ہے، رب کائنات سب کا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ناظرین مکرم، حضور کا ذکر کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، جس کو رب چاہتا ہے اسے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنرمندی، کیا فکر کی جولانی، کیا عرض ہنرمندی، توصیف پیغمبر ہے توفیق خدا بندی۔ جس کو رب چاہتا ہے اسے اپنے حبیب کے ذکر کی نوکری عطا کر دیتا ہے، کیونکہ مہتاب و آفتاب نہ افتر کا ذکر ہے، مہتاب و آفتاب نہ افتر کا ذکر ہے، حسن صدق نہ تابش گوہر کا ذکر ہے، دارا کی بات ہے نہ سکندر کا ذکر ہے، ذکر شمیم نبے نہ ذکر نصیب ہے، ہمارے لبوں پہ نعت رسول کریم ہے۔ آپ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ، اپنے مقدر پہ ناز کریں کہ ذکر شمیم نبے نہ ذکر نصیب ہے، ہمارے لبوں پہ نعت رسول کریم ہے۔ والشمس جس کے روح منور کی ہے قسم، والشمس جس کے روح منور کی ہے قسم، والقمر جس کے زلف معمر کی ہے قسم، پیش نظر ہے اس رخ پر نور کا جمال کہ میرے لبوں پہ نعت پیغمبر کا ذکر ہے۔ وہ لوگ خدا شاہ قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سب اکرامی قبول خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ ہمارے ملک کا بہت بڑا نام، عظیم علمی مذہبی اسکالر شخصیت، فخر اہل سنت، نادر شہر سنت، جناب حضرت علامہ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب سے ملتمس الشکایت اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے پر غرور کو منور فرمائے۔ ناظرین محترم، گجرانوالہ کی سرزمین سے آپ اس عظیم الشان عثمان کی تقریب سعید کے اندر شامل ہیں۔ ہماری خوشبختی ہے اس تقریب سعید کی صدارت پیر طریقت حضرت شریعت صوفی باصفہ ولی کامل حضور قبلہ خواجہ خواجگان جناب حضور قبلہ خواجہ نوید حسین دامت برکاتہ القدسیہ آج کی اس نورانی تقریب سعید کی صدارت فرما رہے ہیں اور پوری دنیا سے مشاعر جلوہ فرما ہے۔ آئیے محترم قبلہ سعیدی صاحب سے قرآن و حدیث کے نور سے اپنے قلبوں کو منور کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، صدق اللہ العظیم۔ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب بنوں کر۔ زیب مسند صدارت صوفی باصفہ
حضرت والا شان خواجہ نوید حسین عزیزہ مجدہ نہایت ہی عزت و احترام کے لائق مشائخ اعظام، علماء گرامی مرتبت، برادران طریقت و نسبت، برادران اسلام، اس روح پرور نشست میں جن 3 بنیادی باتوں کو آپ کے سامنے میں نے پیش کرنا ہے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ صوفی کون ہوتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ صوفی کیسے بنتا ہے، اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ صوفی کے وجود کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، مختلف حوالوں سے مختلف مسائل، چیلنجز ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، جہاں رشتوں ناتوں کا تقدس پامال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انسانیت کی قدروں کی پامالی جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ عرصہ ہو چکی ہے، اور انسانی جان کا احترام نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ دیکھو گے تو مل جائیں گی ہر موڑ پہ لاشیں، ڈھونڈو گے تو شہر میں کوئی قاتل نہ ملے گا۔ یقیناً یہ صوفیاء ہوتے تھے جو ہمیشہ معاشرے میں توازن پیدا کرتے تھے، اعتدال پیدا کرتے تھے۔ آج پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ صوفی کون ہوتا ہے۔ صوفی صفائے باطن سے عبارت اس شخص کو کہتے ہیں جس کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جلوہ گاہ بن جاتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے، پھر اس دل میں کینہ نہیں رہ سکتا، پھر اس میں بغض نہیں رہ سکتا۔ علامہ نے جو فرمایا تھا، محبت کے شرف سے دل سراپا نور ہوتا ہے، ذرا سے بیج سے پیدا ریاض نور ہوتا ہے۔ یہ جو محبتوں کے گلشن آباد ہوتے ہیں، یقیناً یہ محبت الہی کے جذبہ سے آباد ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جسم کی جنابت ہوتی ہے، ایک دل کی جنابت ہوتی ہے۔ جسم کی جنابت پانی سے دور ہوتی ہے، اور دل کی جنابت آنسوؤں سے دور ہوتی ہے۔ اور صوفی صفائے باطن سے عبارت وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آنسوؤں سے اپنے دل کی سرزمین کو پاک کر دیتا ہے، اور جب دل اس کا پاک ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے اگر کوئی آتا ہے تو وہ رشتہ دار نہیں ہوتا، اس کا وہ دوست نہیں ہوتا، وہ اس لیے اس کو پیارا لگتا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس لیے وہ اچھا لگتا ہے کہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ یعنی صوفی کا مطمع نظر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ ذاتی رشتوں سے اٹھ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے باہر لکھا ہوا تھا کہ جو بھی آئے اسے کھانا بھی پیش کرو اور اسے رہائش بھی دو، لیکن اس سے اس کا مذہب اور دھرم نہ پوچھا کرو۔ یہ وسعت ظرفی آتی ہے، یہ صوفی کا مطمع نظر ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میں نے عرض کیا، ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اگر دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتر جائے تو پھر نفرتیں ختم ہوتی ہیں، ہر آنے والا وجود پیارا لگتا ہے۔ اس وجہ سے پیارا لگتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے تعلق رکھتا ہے، چاہے وہ امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو۔ اس حوالے سے ایک خوبصورت بات حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ملتی ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے،
دعا کریں کہ یہیں پر ختم ہو جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور اپنے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، پروردگار جس طرح تم نے ان کو اس دنیا میں شادمانی اور خوشی عطا کی ہے، ان کو آخرت میں بھی شادمانی اور خوشیاں عطا کی۔ میں نے ایک شخص کو خون اگلتے ہوئے دیکھا، تم تو کہتے تھے کہ ہوتے ہیں درندے ظالم، میں نے انسان کو انسان نگلتے دیکھا۔ اس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں۔ یہ خانقاہیں ہیں جو پھر محبت کے پیغام کو عام کر سکتی ہیں، اور یہ خانقاہوں کا کردار تھا اور وہ ادا کرتی رہی تو یہ معاشرے، یہ لوگ آپس میں جڑے رہے، اور جب تھوڑا سا تعطل پیدا ہوا تو نفرتوں کی خلیج بڑھتی چلی گئی، اور آج ہم جس جگہ بیٹھے ہیں اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ خانقاہ کا فیضان ہے کہ ہند سندھ سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر صرف اس لیے شامل ہوئے کہ یہ محبت کا درس ملتا ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں مرشد کامل کے پاس جاتے ہیں۔ دکان میں پہ پہنچ کر کھلی حقیقت حال، حیات بیچ رہا تھا، میں فروشنا تھا۔ خانقاہیں زندگی تقسیم کرتی ہیں، یہاں دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ تو پہلا پوائنٹ جو میں نے عرض کرنا تھا وہ کر دیا کہ صوفی صفائے باطن سے عبارت وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جلوہ گاہ ہو ہے۔ اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جلوہ گاہ بن جائے، پھر اس میں کینہ، بغض، حسد، نفرت، تنگ نظری، تنگ دلی اس میں نہیں رہتی۔ دوسرا نقطہ، صوفی کیسے بنتا ہے۔ آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں جو تصوف کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن شاید حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو بھول جاتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن ہو اور بائیں ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ صوفی کہلانے کا مستحق ہے۔ یہ معیار ہے تصوف کا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صوفی بنتا کیسے ہے۔ یاد رکھیں، صوفی وہ ہوتا ہے جس کا وجود کعبہ کے سامنے جھکتا ہے، لیکن اس کے فکر و نظر رخ بردوہا کا طواف کرتے ہیں۔ وہ صوفی ہوتا ہے جس کے فکر و نظر ذات مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیں، الاسلام یدور حول المصطفیٰ، اسلام کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد طواف ہونا ہے۔ بھائی حضور کی اداؤں کا نام اسلام ہے۔ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، 2 فرض ہیں، کوئی کہے میں 4 فرض پڑھوں گا مجھے زیادہ ثواب ملے، عقل کہتی ہے جتنے سجدے رب کو کیے جائیں اتنے قبول ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا کر کے دیکھے قبول ہونا تو دور کی بات ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ رب تو وہ سجدے بھی قبول نہیں کرتا جو اس کے حبیب کی ادا سے ہٹ ہے۔ روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک، اگر کوئی کہے میں تو رات کے 12 بجے اس کی افطار کروں گا تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے، یقین رکھیں 1 منٹ کی اگر وہ اس نیت سے تاخیر کرے گا تو پھر وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ اس لیے کہ اسلام مصطفیٰ کریم کی اداؤں کا نام ہے۔ حج کرتا ہے کوئی، 11 مہینے اور 25 دن وہ حرم کعبہ میں رہے، اور 11 مہینے اور 25 دن وہ عرفات میں بھی جائے، مزدلفہ میں بھی جائے، مینا میں بھی جائے، طواف پہ طواف کرے، سعی پہ سعی کرے، لیکن ان 5 دنوں میں واپس آ جائے جن 5 دنوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک کی حج ادا کی ہے۔ کیا خیال ہے اس کا حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ بڑی خوبصورت بات مولانا ظفر علی خان نے کہی تھی، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک مروں کھا جائے بدھا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے، اور صوفی اس حقیقت سے باخبر ہوتا ہے۔ سنیے حضرت سہل بن عبداللہ تسکری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں، من لم یرا ولایت
रसूल अलैहि फी जमीअ अहवालिही वलम यर नफ्सहु फी मिल्किही लम यज़ुक हलावत सुन्नतिन। जो शख्स अपने दिल की हालतों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी तस्लीम नहीं करता और अपने वजूद को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्कियत नहीं मानता, उसे मोहब्बत तो दूर की बात है, उसे सुन्नत की हलावत भी नसीब नहीं होती। सूफी वो होता है जिसके फिक्र और नजर रुखे पर दुआ का तलाब करते हैं। दो तीन मिसालें इस हवाले से। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मैंने अभी नाम लिया, आपका विसाल हुआ। 70 औलिया अल्लाह ने ख्वाब में देखा कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। इस्तिफ्तार करने पर मालूम हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं ज़ुन्नून मिस्री के इस्तिक़बाल के लिए आया। क्या ख्याल है? तो ये बात तो समझ आती है कि कोई एक सूफी देखता, कोई दो देखता, 70 तो वो है जिनका हमें पता चला, लेकिन ये कैसे पता चला था भाई उनको? इसलिए कि सूफी की फिक्र और नजर रुके व दुआ का जवाब करती है, और जहां मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं वहां सूफी की फिक्र और नजर भी साथ साथ चल रही है। दूसरी मिसाल आपने अक्सर सुना होगा, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल अखियास कुतुबुल अक़ताब, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप वाज़ कर रहे हैं। वाज़ के दौरान आपकी महफिल में बैठे हुए एक शख्स को अचानक नींद आ जाती है और वो नींद की आगोश में चला जाता है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप मिंबर छोड़ देते हैं और उस सोने वाले शख्स के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि आप उसके सामने हाथ बांध के खड़े हुए हैं, उस शख्स की जब आंख खुलती है तो उस शख्स की जब आंख खुलती है वो देखता है कि शेख कामिल उसके सामने दस्तबस्ता है। वो माजरत करते हुए उठता है, हजरत ये आपने क्या किया? आप मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं नौजवान जिन्हें तू ख्वाब में देख रहा था, अब्दुल कादिर उसे अपने सर की आंखों से देख रहा था। उसके ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। और एक और बात इस हवाले से आपने ये सुना होगा कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे हैं हजरत शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह। शेख शिबली रहमतुल्लाह अलैह का बहुत बड़ा नाम है। इनको आमतौर पर मजरूब कहा जाता था, दीवाना कहा जाता था, इन्हें नौज़ुबिल्लाह पागल होने का ताना दिया जाता था। अबू बकर इब्न मुजाहिद भी उन्हीं लोगों में से थे। हजरत अबू बकर इब्न मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह उलमा में से थे और बड़े नामवर उलमा में से थे। आप कभी शेख शिबली के बारे में आपका भी ये नजरिया था। एक दिन ऐसे हुआ कि शेख शिबली आए और हजरत अबू बकर इब्न मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह शर्म-ओ-कामत खड़े हो गए और उनका इस्तकबाल किया और उनकी पेशानी पे बोसा दिया। जब वो चले गए, कुछ बातें होने के बाद चले गए तो शागिर्द कहने लगे, हजरत अजीब बात देखी है, आप तो कहते थे ये मजलूम है, दीवाने हैं, ये इनके हवास ठीक नहीं है। आज अजब रंग देखा है कि आप खड़े हो गए और इस्तेमाल किया और पेशानी में बोसा दिया। हजरत अबू बकर इब्न मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह बोले, खामोश हो जाए। अबू बकर इब्न मुजाहिद ने भी वही किया है जो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा। तो दूसरा पॉइंट जो मैंने अर्ज किया, सूफी वो होता है जिसके फिक्र और नजर दुआ का तवाफ करते हैं और जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह से
صوفی کو اپنے اور پرائے کی پہچان کیسے مل جاتی ہے؟ یہ بڑی عجیب بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے، اور وہ بغیر پوچھے چٹکیوں میں مسئلے حل کر دیتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ سنیے، یہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ہوتا ہے. کیسے؟ علامہ نے کہا تھا من چے گویا بس تب اللہ یش کی چیز خشک چوبے در پھرا کے او گریز. اے نوجوان مسلمان، میں تجھے کیسے بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر کیا ہوتا ہے. ارے آپ کے جسم انور کا چند لمحوں کا کھجور کے خشک کرنے کو بھی لمس نصیب ہو جائے تو وہ بھی پھرا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح ہو رہا ہوتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کی جدائی میں ہوتا ہے. دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. او بھئی مردہ اسے کہتے ہیں جس کے جسم سے روح نکل جائے. روح نکل گئی، اس کے حواس تھے، اس کے پہلو میں دھڑکنے والا دل تھا، اس کی دیکھنے والی آنکھیں تھی، اس کی اظہار کرنے والی زبان تھی. روح نکل گئی، یہ ساری چیزیں رک گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روح کو واپس لوٹا دیتے تھے. نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ وہ زندہ ہو جاتا تھا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تو دیکھیں. ارے کھجور کے خشک کرنے کو لمس نصیب ہوا. کتنے لوگ زندہ ہوتے ہیں جن میں شعور نہیں ہوتا، احساس نہیں ہوتا. یہ کیسا لمس ہے بھائی، کیسا قرب ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے بغیر آنکھوں کے، رو رہا ہے بغیر زبان کے، تڑپ رہا ہے بغیر دل کے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تاثیر ہے کہ بے جان وجود میں صرف زندگی نہیں آئی، زندگی کے سارے حسن سمیٹ آئے ہیں. دوسری بات اس حوالے سے دیکھیں، میرے نہایت قابل احترام برادران طریقت و نسبت، یہ خوبصورت بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کی حدیث ہے. بھائی میرے دوستوں مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تاثیر کیا ہے جو پتھر کے وجود میں بھی اتر گئی ہے. کیا اگر صاحب ایمان اس طرف توجہ دے گا اس کے دل میں اثرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور اس حوالے سے آخری بات اور خوبصورت بات، جب حنین کا غزوہ ہوا، مسلمانوں کا کم و بیش 10,000 کا لشکر ہے، کفار کا ہزاروں کا لشکر ہے. مسلمان نوجوان جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اظہار تفاخر کر بیٹھے، ہم تو 313 ہوتے تھے، پاسے پلٹ دیتے تھے. آج تو ہزاروں میں ہیں، کون ہمارا مقابلہ کرے گا؟ اللہ کو یہ اظہار تفاخر پسند نہ آیا. اچانک حملہ ہوا، قدم اکھڑ گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست نبوت میں کنکریاں لی اور انہیں ایسے پھینکا. 30,000 کا کم و بیش لشکر. دوستانہ گرامی مرتبت سوچیں، وہ کنکری جسے قرب مصطفیٰ دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس نصیب ہوا، وہ کسی مسلمان کی آنکھوں میں نہیں پڑی. ایمان اور کفر تو دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے. ذرا مطلق سوچیں، اگر کنکری کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو تو اسے بھی پتہ چل جاتا ہے دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. آج کیوں مسلمان مسلمانوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، کیوں ایک دوسرے کے ڈر رہے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے محرومی آتی ہے تو پھر اپنے اور پرائے کی تمیز چھن جاتی ہے، دوست اور دشمن کی پہچان چھن جاتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوست اور دشمن کو پہچانیں تو ہماری عزت صرف ایک ہی صورت میں ہے. یہ امت جب بھی گری ہے، اگر اٹھی ہے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیک سے اٹھی ہے. قوت عشق سے ہر پشت کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. 3 پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھے اور ان پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، اس کے مختلف زاویے ہیں. پہلا یہ پوائنٹ تھا کہ صوفی کون ہوتا ہے. صفائے باطن سے عبارت اس شخصیت کو صوفی کہتے ہیں جس کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جلوہ گاہ بن جائے. صوفی کیسے بنتا ہے؟
صوفی صرف عبادتوں سے نہیں بنتا، نمازوں سے نہیں بنتا، روزوں سے نہیں بنتا، وہ عبادت رب کی کرتا ہے، سر اس کا کعبے کے سامنے جھکتا ہے، لیکن دل اس کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سبحان اللہ، اس کے فکر و نظر رخ مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں۔ اور تیسرا پوائنٹ صوفی کا وجود نفاقت کیوں ہوتا ہے؟ صوفی جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت خشک تنے میں بھی جان ڈال دیتی ہے، پتھر میں بھی شعور اجاگر کر دیتی ہے، کنکریوں کو بھی قرب نصیب ہو تو انہیں بھی دوست اور دشمن کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ جس ولی اللہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اترے گی، کیا اسے دوست اور دشمن کی پہچان نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگا؟ کیا اسے دل کی حالتوں کا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور یا تو جواسیس القلوب کہا جاتا ہے، کہتے ہیں علماء کے سامنے بیٹھے تو زبان سنبھال کے بیٹھا کریں، اور یا کے سامنے بیٹھے تو دل سنبھال کے بیٹھے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے دل میں وہ کب داخل ہوئے اور کب باہر نکل جائیں گے۔ گرامی محبت، یہ میرے عاجزانہ کلمات تھے۔ یقیناً اتنے بڑے علماء، صوفیاء، مشائخ کی کہکشاں میں یہ لفظ جچتے تو نہیں ہیں، لیکن کبھی کبھی چاہنے والے دل اور اخلاص کی قوتیں بہت سے نالائقوں کو بھی لائق بنا دیتی ہیں۔ آخر میں علماء نے کہا تھا، صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست، نہ خادیدہ نہ بیدار، وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، وہ جس کے رگو پیر میں فقط مستی کردار۔ اللہ ہمیں مستی کردار عطا فرمائے۔ ہمارے حاضرین و ناظرین کرام، آج کا یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عرس کا پروگرام دربار اللہ گل روڈ گجرانوالہ شریف کے حوالے سے براہ راست کیو ٹیلی ویژن پر دکھایا جا رہا ہے، تو اس روحانی نورانی محفل میں تشریف لانے والے ہمارے انتہائی محترم ذی وقار شیخ الزام جناب خواجہ غلام رسول اویسی صاحب، حضرت پیر ظہور واصف صاحب پڈیانہ شریف، حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب سرہند شریف، حضرت صاحبزادہ فیض الامین صاحب، حضرت پیر سید عرفان گیلانی صاحب، حضرت علامہ خالد حسن مجدی صاحب، حضرت علامہ مفتی محمد حسین صدیقی صاحب، حضرت علامہ محمد اکبر نقشبندی صاحب، حضرت علامہ نصیر احمد اویسی صاحب، حضرت علامہ آصف علی اویسی صاحب، حضرت علامہ پیر تبسم بشیر اویسی صاحب نروال، حضرت علامہ پیر محمد رفیق احمد مجددی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین درگاہ حضرت ابو البیان رحمۃ اللہ علیہ شہر گجرانوالہ شریف، اور محترم المقام عاشق شاہ خیر الانام حضرت خواجہ راول معین صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹ مٹھن شریف، آپ تشریف لائے ہیں۔ حضرت گرامی، اس روحانی اور نورانی محفل پاک میں خصوصی طور پر محترم المقام آل رسول حضرت صاحبزادہ جگر گوشہ غزالی دوران حضرت علامہ پیر سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف لائے ہیں۔ حضرت پیر سید عثمان علی امامی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ، حضرت امام علی الحق رحمۃ اللہ علیہ سیالکوٹ آپ تشریف لائے ہیں، اور محترم جناب چودھری محمد اقبال صاحب ممبر پنجاب اسمبلی آپ تشریف لائے ہیں، اور محترم جناب سردار شیر علی گرجانی صاحب ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی آپ تشریف لائے ہیں، اور برمنگھم انگلینڈ سے محترم المقام حضرت علامہ پیر سید منور حسین جماعتی شاہ صاحب آپ تشریف لائے، اور حضرت خواجہ پیر سید محمد سرور چشتی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف سے آپ تشریف لائے۔ اور ابھی چند لمحے پہلے میں نے دیکھا اس
علماء و مشایخ کرام کے جھرمٹ میں محب الفقراء حضور خواجہ خواجگان امیر شریعت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ دیوان حضرت پیر سید مسعود احمد چشتی فاروقی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پٹن شریف آپ تشریف لائے علماء مشاہخ کو اپنے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم المقام جناب قاری الحاج محمد یونس قادری صاحب اپنے پروگرام کو جاری رکھیں۔ جناب قادری صاحب سبحان اور غزالی یہ دورہ کی نور نظر ضرور فرما ہے، بہت بڑی سعادت کہ مشائخ کا جمع غفیر ہے۔ سامع محترم، جب انسان کے لبوں پر غلام مصطفیٰ کے لبوں پر نام مصطفیٰ آتا ہے کہ یہ سبحان اللہ، ذوق سے کہیے سبحان اللہ، کیونکہ ہے علم و آگہی کا سمندر نبی کا نام، ہے علم و آگہی کا سمندر نبی کا نام، لیتے ہیں غوث و قطب و قلندر نبی کا نام، اور فرد ادب سے میرے فرشتے بھی جھک گئے، میں نے لیا ادب سے جو قبر کے اندر نبی کا نام، اور یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کی پوری کائنات جہاں عظمت حاصل کر رہی ہے، اس ذات گرامی کا میٹھا پیارا نام نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب امتی نام نبی لے، حضور کے نام کی مالا جپے، درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے، تو نام نبی لینے سے پہلے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نام نبی لینے سے پہلے عشق یہ چاہتا ہے کہ ماحول کیسا ہو، نام نبی لینے سے پہلے زباں کا سینہ بنے سفینہ، کیونکہ غزالی زمان کے شہزادے بیٹھے ہیں، تو میں ان کی نظر خاص طور پہ ان کی محبت چاہوں گا کہ نام نبی لینے سے پہلے زباں کا سینہ بنے سفینہ، ذرا طبیعت رمادما ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہو، گلاب گلاب آسما ہو، زمین شمول قربت رہی ہو، کلی کلی کے اندر فکر ہو، چمن کے سینے پہ فخر گل کا نشاب انداز کہکشاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہنوں کی دکا ہو، کہ یہ نہ سبحان اللہ، یہ اولیاء اللہ کی زیارت کرتے رہے کہ یہ سبحان اللہ، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہنوں کی دکا ہو، پھر خیال کی انجمن صدا ہو، دہن میں جبریل کی صبح ہو، ضرور ہو سب سبیل میرا، تو دل میں لفظوں کا کارواں ہو، بچھا کے مسجد بشارتوں کی دینوں پہ ادرا کا کارواں ہو، ورو میں رسولی ہے فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں ادا ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں سلام لکھوں، اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں، اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں سلام لکھوں، اگر یہ سب کچھ ملے تو پھر میں درود لکھوں سلام لکھوں، حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر محمد کا نام لکھوں، کیونکہ تعظیم جس نے بھی کی ہے محمد کے نام کی، اللہ نے اس پہ عرش دوزخ حرام کی۔ ناظرین کرام، ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان بہت بڑی درگاہ کے شہزادے آسان عالیہ گنج شریف کے شہزادے بحر العلوم جناب پیر طریقت جناب حضرت علامہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب مطلوب ہوئے ہیں، اور داتا کے نظر لاہور سے آل نبی اولاد علی جناب رحمۃ اللہ سید حسن شفیع غلامی وہ بھی ہماری محفل میں شامل ہے، اور مدینہ الرسول سے جناب حضرت الحاج صفی محمد اکبر مدنی صاحب کے تمام مریدین جو نفرا ہوئے ہیں، خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ بہت بڑی ہستی، بہت بڑا نام، وہ ہستی جب سرکار کو ذکر کرتے ہیں اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازتے ہیں، یقین کریں حضور غزالی زمان کے شہزادے کے سامنے الفاظ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں عالم اسلام کی عظیم شخصیت، علم و حکمت کا عظیم نام، بحر العلوم، عظیم علمی روحانی وزنی اسکالر شخصیت،
استاد العلماء فخر اہل سنت ناصح اہل سنت مختصر اہل سنت عالم نبی اولاد علی جناب صحابہ والاشار جناب حضرت علامہ مولانا سید حامد سعید کاظمی شاہ صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے تنور کو فرمائے سید صاحب کے استقبال کرنے پتہ چلے حضور کی یاد سے ہم محبت کرتے ہیں حضور کی یاد سے محبت کرنا قرآن حکیم کی نص ثابت ہے سید صاحب کے استقبال کے لیے اعلیٰ حضرت نے سلوٹ مارا تھا کہ خون خیر رسول سے حضرت کا خلیل ان کی بے لو سے تنیت پہ لاکھوں سلام تیری نسل فاطمے ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تم سنتا ہوں جن کو شاید غزالی کے سرا عظیم علمی روحانی مزبوسکار شخصیت استاد العلماء خان مدنور کے شہزادے بحر العلوم جناب حضرت علامہ مولانا سید حامد سعید شاہ صاحب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ذی وقار و ذی احتشام واجب التعظیم لائق تکریم مشائخ اہل سنت علماء کرام اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ اس وقت اسٹیج پر جن روشن چہروں کی زیارت کر رہے ہیں، میں اگر ان کی اسماء گرامی لینا شروع کروں تو ظاہر ہے کہ میری بساط سے بابا کی بات ہوگی، لیکن سب الحمدللہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ حضور بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی گدی کے وارث حضرت قبلہ دیوان صاحب جلوہ کریں ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہستیاں تشریف فرما ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت میرے محترم و مکرم قبلہ خواجہ نوید معصومی صاحب کا اعجاز ہے کہ انہوں نے اس شخصیات کو یہاں جمع کر لیا ہے، جن میں سے کسی ایک شخصیت کی موجودگی بھی وہ یقیناً کسی محفل کی بھرپور کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ حضرت مکرم، مجھے اس خوبصورت اور باوقار محفل میں جو موضوع دیا گیا ہے وہ آقا کریم حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے۔ رب کائنات نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عظمت و شان عطا فرمائی، اس کے لیے الفاظ و بیان کا سہارا لینا بہت دشوار۔ میں یہ جانتا ہوں حدیث قدسی لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما اظہرت الربوبیہ تھا۔ اے محبوب، اگر تو نہ ہوتا یہ ارض و سما نہ ہوتے، یہ دشت و جبل نہ ہوتے، یہ شمس و قمر نہ ہوتے، یہ کوہ و دمر نہ ہوتے، یہ برگ و شجر نہ ہوتے، قطرہ و دریا نہ ہوتے، ذرہ و صحرا نہ ہوتے، مناظر کائنات نہ ہوتے۔ اے محبوب، اگر بساط ہستی بچھائی ہے تو تیرے لیے، اور نگار خانہ قدرت سجایا ہے تو تیرے لیے۔ حضرت مکرم، میرے آقا کریم اگر کچھ عطا فرمائیں، کچھ ارشاد فرمائیں، اپنے نطق کو زحمت دیں، اپنے مقدس لبوں سے کچھ عطا
لیکن اگر میرے آقا کریم سکوت اختیار کریں، خاموش رہیں، کچھ نہ بولیں، تو یہ بھی حدیث ہے۔ ممکن ہے یہ بات کچھ لوگوں کو عجیب لگے، ذرا وضاحت کرتا چلوں۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی کام میرے آقا کریم کی موجودگی میں کیا جائے اور میرے آقا کریم اس سے منع نہ فرمائے، کوئی بات آپ کی موجودگی میں کہی جائے اور ساتھ سرکار اس کی تردید نہ فرمائے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا جائز ہے، وہ بات کرنا درست ہے۔ اگر وہ کام ناجائز ہوتا، اگر وہ بات غلط ہوتی، تو میرے آقا کریم صرف کسی کی دل شکنی کے لحاظ سے خاموشی اختیار نہ فرماتے۔ تو آپ کا سکوت مہر تصدیق لگا رہا ہے کہ یہ کام کرنا جائز، یہ بات کرنا درست۔ اب یہاں پر آپ ایک بات اور غور فرمائیے کہ اگر ہم اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنے ایمان کو بیان کرنا چاہیں تو کیا اس کی بنیاد کسی شاعر کے شعر پر رکھ سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ وہ اس لیے کہ شاعروں کی تو قرآن میں مذمت ہے، وہ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، حاشیہ آرائی کرتے ہیں، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، محبوب کے حسن کے قصیدے چھیڑیں تو اس تشبیہات و استعارات کی دکان کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کی بات قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو شعراء کے اشعار پر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کے اشعار کو ہم دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں؟ حضرات کرم، حالانکہ وہ جب سرکار کے چاہنے والے ہیں اور چاہنے والے جب محبوب کی ثناخوانی کریں تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو اپنے جذبات کا پر قابو نہیں رہتا۔ وہ محبوب کی قامت کو قیامت سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کا ذکر ہو تو کبھی چشم آہو کہتے ہیں، کبھی جھیل، کبھی کنول قرار دیتے ہیں۔ زلفوں کا ذکر ہو تو کبھی اسے کھٹا کہتے ہیں، کبھی اسے شب دیجور کہتے ہیں، کبھی ناگن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اسی طرح جب عارضوں کی بات ہو تو وہاں پر بھی تشبیہات کی ایک نئی کہانی ہوتی ہے۔ جب ہونٹوں کی بات ہو تو کوئی گلاب کی پنکھڑی کہے، کوئی یاقوت کی کاشے کہے، کوئی کچھ بھی کہے۔ تو محبت کرنے والے تو محبوب کی ثناخوانی میں وہ زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ تو حسان بن ثابت جب اپنے آقا کی وہ تعریف کر رہے ہیں تو وہاں جذبات کی یورش کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن آخر ان کے اشعار کو ہم عقیدے کی بنیاد کیوں بناتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ اشعار میرے آقا کریم کی بارگاہ میں پڑھے گئے ہیں اور سرکار کے سامنے سنائے گئے ہیں، اور آقا کریم نے روکا نہیں ہے، ٹوکا نہیں ہے، منع نہیں فرمایا، تردید نہیں کی۔ تو اب یہ محض اشعار نہیں رہے، یہ حدیث تقریری کا درجہ اختیار کرتا ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے نبیوں کو، رسولوں کو۔ کیا وہ ڈائریکٹ ہدایت نہیں دے سکتا تھا سب کو؟ کیا اس کے لیے کوئی فنڈز کی اپروول کا پرابلم تھا یا کوئی ایڈمنسٹریٹو مسئلہ تھا؟ وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں دی ہر ایک کو براہ راست ہدایت۔ کیوں نہیں دی؟ پہلی وجہ یہ کہ جناب اچھی باتیں، قابل قدر باتیں، نصیحت کی باتیں وہ کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں، وہ تقریروں اور بازوں میں بھی اور محفلوں میں بھی سنی جا سکتی ہیں، لیکن عمل کا راستہ تب کھلتا ہے جب کوئی عملی صورت سامنے ہوتی ہے، عملی نمونہ سامنے ہوتا ہے۔ میرے آقا کریم نے اگر ہمیں نمازوں کا حکم دیا تو ہمیں 5 فرض نمازوں کا حکم دیا، خود 6 فرض نمازیں پڑھ کے دکھائی۔ تہجد کی نماز جو سب سے زیادہ مشکل نماز ہمارے لیے نفل ہے، میرے آقا کریم پر فرض ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں حکم دیا کہ تم نے رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو ہم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، لیکن آقا کریم 100 میں وصال کرتے ہیں، ملے ہوئے روزے، روزہ رکھا، افطاری نہیں کی، سحری نہیں کھائی، دوسرا روزہ کیوں، پھر کھائے پیے بغیر تیسرا روزہ کیوں؟ صحابہ کرام ہماری طرح نہیں تھے کہ آسان سنتوں کو اپنا لیں اور مشکل سنتوں کو چھوڑ دیں۔ یہ تو بتائیں کہ بیٹھ کر کھانا سنت ہے، یہ نہ بتائیں کہ کم کھانا بھی سنت ہے۔ یہ تو بتائیں کہ سرما لگانا اور پگڑی باندھنا سنت ہے، اور یہ نہ بتائیں کہ اگر دشمن غالب ہونے لگے تو دشمن کے آگے گھٹنے ٹیکنے اور ہتھیار ڈالنے کی بجائے گھر بار چھوڑ کے ہجرت کر جانا بھی سنت ہے۔ صحابہ کرام آقا کریم کی ہر سنت کو اپنانا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سرکار 100 میں وصال رکھتے ہیں تو انہوں نے چاہا کہ ہم بھی رکھیں۔ آقا کریم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، کچھ صحابیوں کو دیکھتے ہیں کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لاغر ہیں، نہیں
عرض کیا آقا یہ آپ کی سنت کے مطابق طریقے کے مطابق 100 وصال رکھنے چلے ہیں، آج دوسرا تیسرا دن ہے اور یہ آ رہا ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں لستو کا دن میں تم میں سے کسی ایک جیسا بھی نہیں، لستو کہے یا کہ تم، میں تو تمہاری شکل پر بھی نہیں۔ آدمی جب ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولے تو وہ سوچتا ہے کہ ان کی بھی 2 آنکھیں ہماری بھی، ان کے بھی 2 کان ہمارے بھی، ارے ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی، یہ ہماری شکل پر کیوں نہیں؟ یارو بڑی سیدھی سی بات ہے، اگر کسی نے ایمان اور محبت سے میرے آقا کریم کا اس 23 سالہ دور نبوت میں ایک بار دیدار کیا ہے تو اسے شرف صحابیت مل گئی۔ اب کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا ہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو آخر یہ شرف کیسے ملا؟ میرے آقا کریم کو ایک نظر دیکھنے سے ملا۔ اگر سرکار کی شکل ہماری شکل جیسی ہو تو پھر ہمیں بھی دیکھنے سے لوگ صحابی بن جایا کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میرے آقا کریم کا جو فرمان ہے وہ اپنی جگہ حق ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ تو ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے، ایک سیدھا سادہ بیان ہے نا، میں تم میں سے کسی جیسا نہیں، میں تمہاری شکل پر بھی نہیں۔ پھر میرے آقا کریم نے چیلنج بھی فرمایا ہے، اور کس انداز سے فرمایا، ایوکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ اور یہ آپ کو ابو نے چیلنج نہیں کیا، یہ صدیق اکبر کو کیا ہے، عمر فاروق کو کیا ہے، عثمان غنی اور حیدر کرار جیسی ہستیوں کو کیا ہے۔ یارو ان ہستیوں نے تو یہ چیلنج قبول نہیں کیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم جیسے ہی تو ہیں۔ حضرات مکرم بات بھی نکل گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو، اپنے محبوبوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے ہمیں ہدایت کی عطا فرمائی، وہ اس لیے کہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہو۔ اور دوسری وجہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس اگر ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہو، پیغام آ رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے، مل جل کر رہنا اس کی مجبوری ہے۔ معاشرے میں یہ بستیاں بساتے رہتا ہے، تو یارو اگر معاشرہ ہے، اگر کوئی بستی ہے، مل جل کر رہنے کا ماحول ہے، تو وہاں کوئی قاعدہ چاہیے، کوئی ضابطہ چاہیے، کوئی قانون چاہیے۔ قواعد و ضوابط کے بغیر، قانون کے بغیر کوئی بستی نہیں بچ سکتی۔ جب انسان نے اس طرح رہنا ہے تو قاعدہ نہیں ہو سکتا۔ جب ہر ایک کو ڈائریکٹ حکم ہو رہا ہو، آپ کسی شخص کو کہیں یہ کام مت کرو، وہ کہے گی مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے، میں تو ضرور کروں گا۔ آپ کہیں یہ کام کرو، وہ کہے گی مجھے تو حکم نہیں ہوا، میں تو نہیں کروں گا۔ اگر ہر ایک کو ڈائریکٹ وحی آ رہی ہو تو کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے نبیوں کے ذریعے ہمیں پیغام عطا فرمایا۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی کہتا چلوں، ذرا دیکھیے، اگر ایک بکری کا چھوٹا بچہ ہے اور آپ اسے گوشت کھلانے کی کوشش کریں تو وہ نہیں کھائے گا، اور اگر بلی کا چھوٹا سا بچہ ہے اسے آپ گھاس کھلائیں گے وہی کھاتے ہیں جو ان کی خوراک ہوتی ہے۔ لیکن انسان کا بچہ ہو، اس کے سامنے جو رکھے وہ کھا کے منہ میں ڈالے گا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ اللہ کی طرف سے سرزنش ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ سبق ہے۔ رب کائنات نے گویا یہ بتایا کہ اے انسان، کل تک تو اتنا بے شعور تھا کہ اگر کوئی نجس ناپاک چیز بھی تیرے سامنے آتی تھی تو اٹھا کے منہ میں ڈال دیتا تھا، اور آج اگر میں نے تجھے شعور و فہم سے نوازا ہے اور عقل و خرد سے سرفراز کیا ہے تو اب مجھ پر اور میرے نبیوں پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے، یہ ہمارے لیے سرزنش ہے۔ حضرات مکرم، اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے۔ اب نبی آئیں گے، ہم کیسے پہچانیں گے یہ سچے نبی ہیں؟ اگر فاران کی چوٹیوں سے صدا آ رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی ہوں، کیسے پہچانیں؟ تو نبی کو معجزہ ہوتا ہے، وہ معجزہ دکھاتا ہے۔ سچا نبی معجزہ دکھائے گا۔ معجزہ کیا ہے؟ وہ کام جو عقل میں نہ آئے، جس کے لیے کوئی سائنٹیفک ریزننگ نہ ہو سکے، کوئی لاجیکل اس کی جسٹیفیکیشن نہ ہو سکے، کوئی عقلی توجیہ پیش نہ کی جا سکے، وہ معجزہ ہے۔ میں نے ایک سیدھی سادی بات کی، ایک گاڑی بہت تباہ حالت میں ملی، دیکھنے سے لگتا ہے اس میں جو بھی ہوگا بچا نہیں ہوگا، لیکن آپ کو پتہ چلا کہ اس میں 4 بندے سوار تھے، کسی کو خراش تک نہیں آئی، آپ کہیں گے معجزہ ہو گیا۔ کسی مکان کی چھت گر پڑی، اس کے نیچے وہ پہلوان تکابر کبھی ہے کہ لوگ سو رہے تھے، سب بیچارے روم میں اجل بن گئے، اور ایک 3 ماہ کا نرم و نازک بچہ وہ ہنستا کھلکھلاتا زندہ بچ گیا، لوگ کہیں گے معجزہ ہو گیا۔ وہ چیز جو ہماری عقل میں نہ آئے، وہ فراست میں نہ آئے، جس کے سامنے ہماری عقل گھٹنے ٹیکتے وہ معجزہ ہوتی ہے، اور وہ نبی کی پہچان ہے۔ جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا۔ نبی کو پہچانیں گے تو کلمہ پڑھیں گے، نبی کو پہچانیں گے تو آگے بڑھیں گے، نبی کو پہچانیں گے تو حکم مانیں گے، نبی کو پہچانیں گے تو ایمان لائیں گے۔ یعنی پہچان ابتدا ہے، نبوت کی ابتدا معجزے سے ہو رہی ہے، اور معجزہ وہ ہے جو عقل میں نہیں آتا۔ بتائیے ذرا، نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں ہماری عقل کی
جب نبوت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے تو یارو پھر نبی کو اپنی عقل کے ترازو میں کیوں توڑتے ہو اور اپنی عقل کے پیمانے سے کیوں ناپتے ہو؟ ہر نبی معجزہ دکھاتا ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا کہ میرے آقا کریم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ میں سوچنے لگا مولا یہ عجیب معاملہ ہے، اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا تو کوئی ثبوت نہیں چاہیے کہ یہ معجزہ ہے، نظر آ رہا ہے کہ معجزہ ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پر عصا مبارک مار کے 12 چشمے ابال دیتے ہیں پانی کے تو کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ معجزہ ہے۔ معجزہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن مولا ہمارے نبی کو سب سے بڑا معجزہ ملا، اس کے لیے ہمیں دلیلیں دینی پڑتی ہیں، ثبوت پیش کرنے پڑتے ہیں، بتانا اور منوانا پڑتا ہے کہ معجزہ ہے۔ تو سب سے بڑا معجزہ اس انداز سے کیوں ملا؟ حضرات مکرم بات بڑی سیدھی سی ہے، باقی تمام انبیاء اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی قوم میں تشریف لائے، انہوں نے معجزے دکھائے اور ان لوگوں نے معجزے دیکھے، اور جن کے نصیب میں ایمان تھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جن کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی تھی وہ کلمہ پڑھنے سے محروم رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، لیکن کیا آج کوئی ایسا شخص زندہ ہے جس کو حضرت موسیٰ نے حضرت عیسیٰ نے زندہ کیا ہو؟ نہیں۔ حضرت موسیٰ نے جو چشمے نکالے تھے کیا ان چشموں کا پتہ ہے؟ حضرت سلیمان کا تخت جو ہوا کے دوش پر محض سفر تھا کیا نگاہوں کے احاطے میں ہے؟ نہیں۔ تمام معجزے وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ارے جس علاقے کے لیے، جس زمانے کے لیے، جس قوم کے لیے وہ نبی تشریف لائے تھے، اس قوم کے لوگوں نے، اس زمانے کے لوگوں نے، اس علاقے کے لوگوں نے ان معجزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جو ایمان لانا تھا جنہوں نے وہ ایمان لے آئے اور باقی محروم رہے۔ یارو وہ انبیاء اپنے اپنے علاقے کے لیے، اپنے اپنے زمانے کے لیے، اپنی اپنی قوم کے لیے تھے، لیکن میرے نبی تشریف لائے گا قیامت تک تو کوئی معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے۔ کوئی معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے، وہ قرآن کی صورت میں ہے، اور اس کو ایک سادہ انداز سے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آج آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دیں کہ آپ ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھو، ان کی غلامی اختیار کرو، ہلکا بگوش اسلام ہو جاؤ، وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آمادہ ہوں، لیکن آپ کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا نظریہ ہے، اپنا اصول ہے کہ نبی کی پہچان معجزے سے ہوتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھوں، ان کو نبی مانو، ان کا کوئی معجزہ دکھاؤ گے تو کلمہ پڑھوں گا، تو قرآن کی صورت میں وہ معجزہ ہمارے سامنے۔ حضرات مکرم میرے آقا کریم کی عظمت و شان کا کیا کہنا۔ حضرات ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے اور آپ نے آقا کریم حضور علیہ السلام کی میلاد کے حوالے سے بھی سنا۔ میں آگے زیادہ بات نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے خطبہ کا ایک جمع وقیر ہے، اور مجھے ویسے بھی یہ خیال نہیں رہتا کہ سامعین کا ذوق کیا ہے، مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری باتیں بہت سو کے اوپر سے گزر رہی ہوں، لیکن ایک پیغام پہنچانے کے حوالے سے میں گزارشات پیش کر رہا تھا۔ حضرات محترم آقا کریم حضور علیہ السلام کو رب کائنات نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ، اللہ آقا کریم کے جلیل القدر صحابی، ان کا بڑا ایمان افروز قول ہے، وہ کہتے ہیں ہر نبی کی پہچان معجزہ ہوتا ہے۔ اگر میرے آقا کریم کو کوئی اور معجزہ نہ ملا ہوتا، اگر پتھروں نے کلمہ نہ پڑھا ہوتا، اگر جانوروں نے سجدے نہ کیے ہوتے، اگر درخت کھسکتے ہوئے میرے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے ہوتے، اگر بادل میرے آقا کریم کی انگلی کے اشارے سے نہ پھٹے ہوتے، اگر چاند دو ٹکڑے نہ ہوا ہوتا، سورج الٹے پاؤں نہ پھرا ہوتا، کوئی اور معجزہ نہ ہوتا، کوئی اور دلیل نہ ہوتی، کوئی اور ثبوت نہ ہوتا، تو تب بھی محض میرے آقا کریم کا حسن و جمال کافی تھا میرے آقا کریم کے دعوے نبوت کی سبحان اللہ۔ ایک عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ یہ باتیں محبت کی فراوانی کی وجہ سے ہوگی، عقیدتوں کے جوش کی وجہ سے ہوگی، ورنہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا چرچا ہوتا ہے اس طرح میرے آقا کریم کے حسن کی مثالیں تو نہیں دی جاتی۔ تو آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اگر واقعی حسن و جمال کا یہ عالم، میں دو حوالوں سے یہ بات مکمل کر کے اپنی گفتگو ایک نصیحت پہ لا کے ختم کرنا چاہوں گا۔ حضرات مکرم دیکھیے حسن کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے۔ ممکن ہے افریقہ کے رہنے والے جس کو حسین مانتے ہو میں نہ مانوں، ایشیا کے رہنے والے نہ مانے، جس کو ایشینز حسین کہتے ہیں اس کو یورپینز نہ مانے، بلکہ انڈیویجول لیول پر انفرادی سطح پر یہ تقسیم ہو سکتی ہے۔ جس کو آپ حسین مانتے ہیں میں نہ مانوں، جس پر میں جان دیتا ہوں آپ کے لیے قابل اتفاق نہ ہو، ہر ایک کی اپنی پسند ہے نا۔ فرض کیجیے آپ کو چمپائی دھلی رنگت پسند ہے، مجھے سامری سلونی رنگت پسند ہے، آپ کو دراز تک پسند ہے، مجھے بوٹا تک پسند ہے، آپ کو موٹی آنکھ پسند ہے، مجھے لمبی آنکھ پسند ہے، آپ کو گداز بدن پسند ہے، مجھے چھڑیرا بدن پسند ہے، ہر ایک کی اپنی پسند ہے نا۔
حسین کہوں آپ نہ مانے، لیکن وہ ہستی جو خالق حسن کی محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ وہ ہستی جو خالق حسن کی محبوب ہے، وہ تو حسن کے ہر معیار پر پوری اترے گی، اس کو تو کوئی بھی غیر حسین نہیں کہہ سکتا۔ لیکن سوال اپنی جگہ پر کہ آخر پھر آپ کے حسن کے اس طرح چرچے کیوں نہیں ہیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ہیں؟ میں اکثر کا بات دراصل یہ ہے، میں اگر شب ہجرت کے حوالے سے ذرا مسئلہ سمجھاؤں تو زیادہ آسان ہو جائے گا۔ جب میرے آقا کریم محو سفر ہیں اور غار ثور میں آپ پناہ گزین ہیں، ذرا ایک بات اور بھی کرتا چلوں، دیکھیے یہ بھی ممکن تھا کہ آقا کریم غار ثور میں نہ جاتے، وہیں تشریف فرما رہتے، رب کائنات اب کافروں کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا، وہیں آ کے چھپ مار کے پھر گھوم پھر کے واپس چلے جاتے، لیکن نہیں، آقا کریم غار ثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی ساتھ وہاں جلوہ فکر ہے۔ ہمیں دراصل یہ سبب دینا تھا، یہ بتانا تھا کہ اگر دشمن کا اس طرح غلبہ ہو اور اس سے جان بچانے کے لیے تمہیں کسی غار میں پناہ لینی پڑے تو اس میں تمہارے لیے سستی اور بزدلی کا پہلو نہیں ہے، میں بھی تمہارے لیے سنت قائم کروا رہا ہوں۔ حضرات غار ثور میں آپ تشریف فرما ہیں، اب کافر آتے ہیں، ان کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، ان کے بولنے چالنے کی آواز آ رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر وہ کچھ تھوڑے سے اندیشوں کا شکار بھی ہوتے ہیں، لیکن اب کافر آتے ہیں، دیکھتے ہیں غار کے دہانے کے ساتھ ایک گھونسلہ ہے، فاختہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جناب مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بنا ہوا ہے۔ اب کافر آتے ہیں، دیکھتے ہیں، صرف غار میں چھانپ کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی مسافت اور منزل طے نہیں کرنی ہے، کوئی مشقت کا معاملہ بھی نہیں، صرف غار میں چھانپ کر دیکھنا ہے، پتہ چلے پیغمبر تمام وہیں پہ ہے، وہ محبوب رب کائنات وہیں پہ ہے، وہ مجسم حسن وہیں پہ ہے، لیکن نہیں، وہ وہیں سے پلٹ جاتے ہیں، مکڑی کا جالا ان کی نگاہوں کو روک لیتا ہے۔ یارو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ چاہے تو مکڑی کا جالا نگاہوں کو روک لیتا ہے، مکڑی کا جالا نگاہوں کو روک لیتا ہے۔ لباس بشریت تو بہت بڑا پردہ ہے، اگر اللہ توفیق نہ دے تو مکڑی کے جالے سے نگاہیں پار نہیں ہو سکتی، تو لباس بشریت میں اگر لوگوں کی نگاہیں الجھ کے رہ جائیں اور وہ آپ کے حسن و جمال کا مشاہدہ نہ کر سکے تو یارو یہ تو ان کے نصیب کی بات ہے نا، ورنہ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام باعث تخلیق کائنات، سبب ایجاد عالم، حضرات محترم، یہ ذوق کی باتیں یقیناً ہم کرتے رہیں گے، لیکن آج سچی بات یہ ہے، میں تقریر کے شروع سے ذرا اکڑا ہوا تھا، کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب میری حالات پر نظر جاتی ہے، جب برما کے مسلمانوں کا ذکر آتا ہے، جب ان کی حالت ذات کا نقشہ کھینچا جاتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ ہم یہاں پر ارے ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اخوت و محبت کا درس دیا ہے، جنہوں نے چاہتوں کا پیغام پہنچایا ہے، جن صوفیاء کرام نے خود زخم کھائے ہیں، دوسروں کے زخموں پہ مرہم رکھے ہیں، خود دکھ اٹھائے ہیں اور دوسروں کو سکھ پہنچایا ہے، خود تکلیف اور ایذا کی انتہا پہ پہنچ کر دوسروں کے لیے راحت و آرام کا سامان کیا ہے۔ انہی صوفیاء، انہی اولیاء کے وارث ارے کی مشکلات سے دوچار ہیں، لیکن حیرت یہ ہے امت مسلمہ کے کانوں پر جوڑی ان کی، اگر غیر مسلم خاموش ہے تو وہ بات کو سمجھ میں آتی ہے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کا فرمان یاد کرو، آپ نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ملت واحدہ ہے۔ جب میرے آقا کریم نے فرمایا تھا اس وقت مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اس وقت سرکار فرماتے ہیں کفر ایک طرف ہے اور اسلام ایک طرف ہے۔ لوگوں نے اسے ایگزیجریشن سمجھا ہوگا، مبالغہ سمجھا ہوگا، بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کی ایک عادت سمجھا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے ساری دنیا ایک طرف ہو اور مدینے کی ایک چھوٹی سی ریاست ایک طرف ہو، یہ کروڑوں افراد ایک طرف ہو اور مٹھی بھر مسلمان ایک طرف ہو؟ اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن آج میرے آقا کریم کے فرمان کی حقانیت اور سچائی پوری طرح ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ سارا عالم کفر ایک طرف ہے اور مسلمان ایک طرف ہے۔ ارے چاہے وہ بدھ مت کے پیروکار کیوں نہ ہوں، وہ جو عدم تشدد کی بات کرتے ہیں، وہ جو ویجیٹیرینز کہلاتے ہیں، وہ جو گوشت نہیں کھاتے یہ کہتے کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی جانور کو مارنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یارو جانور کو مارنا اپنی بھوک مٹانے کے لیے تو جائز نہیں سمجھتے، لیکن مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، انہیں زندہ جلا دیتے ہیں، ان کے معصوم بچوں پر وہ تشدد کرتے ہیں کہ انسانیت وہ سرنگو ہو جاتی ہے۔ یارو وہ تمام مناظر اگر آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے، مجھے یہ بھی حیرت ہے، چلیے ہمارے حکمران وہ مصلحتوں کا شکار ہوں گے، وہ غیر ملکی آقاؤں کے وہ زیر لگی ہوں گے، لیکن ہمارے میڈیا کو کیا ہوا ہے؟ نہ الیکٹرانک میڈیا پر کچھ ہے، نہ پرنٹ میڈیا پر کچھ ہے، اخبارات میں مضامین نہیں ہے، ٹی وی
इस महफिल में पैगाम देना, क्योंकि मुझे बताया गया ये पैगाम ये हवा के जोश पर सफर करता हुआ दूर तक जा रहा है। बर्मा के मुसलमानों के लिए सिर्फ इजहार यकजहती काफी नहीं है, सिर्फ दुआएं काफी नहीं है, बल्कि मैदान अमल में निकलना जरूरी है। उसके लिए इंशाअल्लाह मुझे यकीन है यहाँ पर जो रोशन चेहरे तशरीफ फरमा है, जो सूफिया किराम मौजूद हैं, जो औलिया और सूफिया के बारी से जाहिर है कि खुद कुछ हमले नहीं कराएंगे। हमारे लिए मसला ये भी है, मैं जो खुद कुछ हमले कराने वाले हैं, जो तकरीबकारी और दहशतगर्दी का बाजार करने वाले हैं और सब कुछ इस्लाम के नाम पर करने वाले हैं, उन्होंने हमारे लिए मसाइल और खड़े कर दिए हैं। हम जब बर्मा के मुसलमानों से इजहार यकजहती करना चाहते हैं, उनसे हमदर्दी करना चाहते हैं, हमें रोका जाता है, तुम क्या बात करते हो, तुम शिकायत करते हो यहूदियों की, नसरानियों की, तुम शिकायत करते हो हिंदू मत के पैरोकारों की और हिंदुओं की, बुद्ध मत के पैरोकारों की। अरे तुम्हारे अपने मुसलमानों का आलम यह है कि तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर तुम्हारे अपने बच्चों का कत्लेआम वो करते हैं, तुम दूसरों से शिकायत क्या करते हो। उन्होंने रास्ता हमवार कर दिया है, उन्होंने हमें बोलने का काबिल नहीं छोड़ा है। यारो पता नहीं चला ये खुद को हमला करने वाले, ये दहशतगर्दी करने वाले, ये इस्लाम के नाम पर ये बमों के धमाके करने वाले, ये इस्लाम की खिदमत नहीं कर रहे, बस ये इस्लाम की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। लेकिन हम सूफी और औलिया के वालिद, हम दुनिया को बताते हैं हम सब खाते रहेंगे, लेकिन हथियार नहीं उठाएंगे, हम खून की कुर्बानी देते रहेंगे, लेकिन दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। बेशक हमारे निश्चित पाक में वो लोगों को का कत्लेआम होता रहे, बेशक डॉक्टर सरफराज रहीमी को शहीद कर दिया जाता रहे और इस तरह की बेशुमार मिसालें पेश की जाती रही। फैसलाबाद में अरे मीलाद के जलसों पर इस तरह फायरिंग की जाती रहे, लेकिन हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम खुद कुछ हमले नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि अगर हमने भी ये रास्ता इख्तियार किया तो कौन बताएगा कि इस्लाम का असल चेहरा क्या है? हम बताते हैं ये सूफी और औलिया के बारे से ये इस्लाम का असल चेहरा पेश करने वाले हैं। ये सारा मजमा ये बर्मा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती भी करता है और अगर कोई रास्ता निकला तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम तन मन धन से हर तरह से उनकी तारीफ और इयानत के लिए हाजिर हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, इस्लाम की बहुत बड़ी इल्मी रूहानी मजलिस का नशतियत खानवाद नबूवत के शहजादे जिगर गोशे ग़ज़ाली ज़मान जनाब क़िबला हज़रत अल्लामा पीर सैयद हामिद शहज़द काज़मी, और आपने जो बात की है आखिर में बर्मा के हवाले से, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। और ये शेर आपके नज़र के इलाही बिखरा हुआ शिराज़ा बहम क्यों नहीं होता, इलाही बिखरा हुआ शिराज़ा बहम क्यों नहीं होता, मिल्लत पे करम रब्बे करम क्यों नहीं होता। क्या बात है इस दौर के इंसान को, बर्बादी इंसान का गम क्यों नहीं होता। अब बात आती है कि तुम पैरवी शाहे खुदा क्यों नहीं करते, तुम पैरवी शाहे खुदा क्यों नहीं करते, हक उनकी मोहब्बत का अदा क्यों नहीं करते। तलब कौम की नीयत में खलल है, ये सूरत हालात वकाफा के अमल है। अगर आज भी हम अपना किबला गुंबद खजरा को बना ले, मकीने गुंबद खजरा की तवज्जो करे, तो आज भी मिलत पे कर्म हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह काज़मी साहब ने फरमाया कि हम दरूद वाले नहीं हैं, हम दरूद वाले हैं, हम नफरत वाले नहीं हैं, हम मोहब्बत वाले हैं। हज़ूर की सारी उम्र की खैर फरमाए। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशी है हमारे ईमान में इंतहाई हस्ती जब फरमा रही है। मेरी मुराद पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाब क़िबला ख्वाजा नूर सजादा नशीन दरगाह अक़दस ख्वाजा अल्लाह सहू चिश्ती निज़ामी सुल्तानी और मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए अमूर मज़हबिया उतार पंजाब तो शिलाएं हैं, मैं उन्हें दिल के खानदानियों से खुशामद कहता हूँ। और इंतहाई हस्ती दाता के नगर लाहौर से महाफल
کی سرپرستی کرنے والے جناب میاں بلال صاحب تشریف لائے ہیں. میں انہیں دل کے دھاگے لائے اسے خوشامد کہتا ہوں. ہدیہ نات کے لیے ان تم سے تشریف لاتے ہیں. بڑی خوبصورت آواز، وہ آواز جو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں دنوں پر حکومت کر رہی ہے، اور خواجہ صاحب کے حکم پر ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائے ہیں اور صبح انہوں نے لندن کے دورے پر تشریف لانا ہے. خصوصی طور پر خواجہ صاحب کے حکم سے ساؤتھ افریقہ سے تشریف لانے والے ملک پاکستان کے عظیم صلاح خان عالم شہرت کے حامل جناب الحاج شہزادہ حافظ احمد رضا قادری سے تشریف لاتے ہیں. ذکر سرکار دو عالم سے ہمارے قلبوں کو فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. نقشبندی بیٹھے ہو، نعرہ تحقیق لگے